میں سعید غنی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ اوپن بیٹل نظر آ رہی ہے. چیئرمین بلاول نے بھی اس پر کافی نظر ثانی رکھی ہوئی ہے، کہنے گے کہ رائٹ اوے کہ ہم اس وقت کوئی ایسے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیں گے جس میں پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. ناظرین، مرکز اور صوبے کے درمیان جنگ جاری ہے اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے خلاف بھی جنگ جاری ہے. اب تو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بیٹھ کے کوارڈینیشن کر لیں ورنہ ہم نے کوئی انٹرم آرڈر جاری کر دینا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مرکز سندھ کے ساتھ اتنی مخاصمت کیوں کر رہی ہے؟ شہری رحمان صاحب ہمارے پاس موجود ہے، پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈر ہیں اور اس تمام معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. شہری صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ جب آپ سندھ میں بیٹھ کر مرکز کی پالیسی کو دیکھتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ، کیا وہ کیوں لڑائی کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلے تو طلعت صاحب یہ بات ہم ایک دوسرے سے کافی دنوں سے پوچھ رہے ہیں، جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، جب سے کرونا وائرس کا پہلا کیس پاکستان میں مارچ 26 کو آیا، مطلب پہلی دفعہ جب یہاں ڈیٹیکٹ ہوا، تو اس میں ہی ہم نے فوری طور پر سندھ نے اپنا کام کیا جو کرنا چاہیے، اور فوری طور پر وفاق سے بھی رجوع کیا، کیونکہ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، یہ کسی ایک صوبے کی نہیں ہے، نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. لیکن ہمیں جو اس کا رد عمل یا رسپانس دینا ہے وہ کوآرڈینیٹڈ اور کسی نہ کسی شراکت داری سے ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو ایک میسج ملے، ایک پیغام ملے اور کوئی ابہام نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ پھیلے. تو اس حوالے سے یہاں سے تو سندھ سے تو، اور چیئرمین بلاول نے بھی اس پر کافی نظر ثانی رکھی ہوئی ہے، کہنے گے کہ رائٹ اوے کہ ہم اس وقت کوئی ایسے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیں گے جس میں پرائم منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اور یہ خاصا ایک میں سمجھتی ہوں ریڈیکل سٹیپ تھا، لیکن ایسے حالات میں ٹھیک ہے، ضروری ہے، اور لوگوں نے اسے بہت اچھی طرح ریسیو کیا، اس بات کو سراہا بھی. اور پھر ہم جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ آہستہ آہستہ تنقید کا سندھ نشانہ بننے لگا، اور کسی کو سمجھ نہیں آئے کیوں. پھر ایسا لگا کہ وفاق جو ہے وہ اپنی ایک الگ پالیسی پرسیو کرنا چاہتی ہے، اور ہمارے ہاں جو بلا کے میڈیکل ایڈوائس پر کام ہو رہا ہے، جو آپ ہر ملک دیکھ لیں جہاں جہاں انہوں نے اپنی یا تو بعد میں کریکشن کی ہے، امریکہ کو دیکھ لیں یا برطانیہ کو دیکھ لیں، یا جہاں جہاں انہوں نے پہلے وقت سے صحیح فیصلے کیے وہ میڈیکل ایڈوائس پہ ہیں، اور یہ نہ جذبات یا کسی اور کنسیڈریشن پر بنائے جاتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ صورتحال ملک کی معیشت اور غریب طبقے کے لیے بہت بدترین ہے. یہ تو پہلا ایک مسئلہ ہے، اور ہم پہلے دن سے ٹارچر ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو ریلیف منتقل کریں، ریشن منتقل کریں. اور سندھ واحد صوبہ ہے جس نے فزیکل ریلیف منتقل کی ہے، لیکن اس میں بے شک آپ کہہ لیں کہ سب کو، ہر غریب کو نہیں مل سکی. یہ صرف ان افیکٹڈ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جن کے روزگار کلیئرلی جو ریلیف کا معاملہ ہے، قطع کلامی جو ریلیف کا معاملہ ہے وہ بون آف کنٹینشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن کرنا نہ کرنا وہ بون آف کنٹینشن ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو منسٹرز ہیں، میں سعید غنی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ اوپن بیٹل نظر آ رہی ہے. اور وہ اینکر کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطے آج 35 افراد شہید ہوئے ہیں، نہ کریں نہ کریں، بٹ دیر از این اوپن بیٹل. آپ بطور تجزیہ نگار اینڈ سیاستدان بہت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ واٹ از ڈرائیونگ دس بیٹل؟ کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو مجھے نظر آ رہا ہے، میں پھر تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس کے زیادہ ہیں اس ملک میں. ٹریفک ایکسیڈنٹ ایکسپونینشلی، آپ اس کی میتھ دیکھ لیں، اس کی سائنس دیکھ لیں، اس کے ماڈل دیکھ لیں. دیکھیے یہ آپ کو انفیکٹ نہیں کرے گی. میری گاڑی آپ کو مار کے چلی گئی، خدا نہ خواستہ طرح صاحب، اس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو انفیکشن نہیں ہو جائے گا، اور 100 لوگوں کو آپ پاس آن نہیں کریں گے. فرق یہ ہے، اور یہ کوئی کولڈ کیلکولیشن نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ یہ ہم نے جو دیکھا مسئلہ یہ ہوا، دو مسئلے. ایک تو کچھ ایسا لگا کہ وہ چاہ رہے ہیں، وفاق چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ کریں اپنی لاک ڈاؤن کی میسیجنگ. مثلا رمضان کے حوالے سے بھی تراویح کے جو فیصلے کیے وہ رات دیر سے کیے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے سب ایک ساتھ کریں، ہمارے لیے بھی پھر آسانی ہوتی ہے.
بیانیہ بہت اہم ہے اس سارے مسئلے کا. پورا مرکز ہی یہی ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان سے کیوں اتنی مشکلات میں مزید ان کو کیوں ڈالا جا رہا ہے. آخر لاک ڈاؤن تو کسی دنیا میں کسی کو قابل قبول نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. تو بیانیہ اس میں بہت اہم ہوتا ہے، اور اگر 3 صوبے نہ کریں، ہم اکیلے کریں، تو ہمارے لیے تو ڈبل دگنا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چلیں. مگر شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ ایک فورن نیریٹو شروع ہو گیا سندھ کے خلاف، کہ یہ بعد میں تو آیا کہ ایلیٹ فیصلے ہو رہے ہیں، اشرافیہ والے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل بیس کو دیکھ رہے ہیں کہ پھر اکنامک جو اس کے رد عمل ہوگا وہ ظاہر سیاسی اس کے آپ نے دیکھا اثرات ہوگا ہوں گے. آج کے اخبارات میں چھپا بھی ہے، سپریم کورٹ کے بینچ کے ایک جج جی صاحب جی نے جی یہ جی آبزرویشن دی کہ مرکز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنسیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ سٹبرنس بہت زیادہ ہے، اور اس طرح معاملات نہیں چلائے جاتے. مرکز کے اوپر جو نے تنقید کی، صوبوں پر بھی کی. تو آپ کا کیا جی خیال ہے کہ مراد علی شاہ کا جو ایک ذرا اسٹیچر ڈیولپ ہوا ہے، ہر کرائسس کے اندر کچھ لیڈر بنتے ہیں، کچھ بگڑتے ہیں، از دیٹ اے پرابلم کہ شاید مرکز یہ سمجھتا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے انہوں نے میڈیا سپیس زیادہ لے لی ہے، بزدار کو وہ سپیس نہیں ملی ہے، از دیٹ اے ڈائمینشن ٹو اٹ آپ کے خیال میں یا نہیں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، مگر طلعت صاحب کچھ یہ ذات اور سیاست پر بات ٹوٹ رہی ہے وفاق اور صوبوں کی، اور اس میں صرف سندھ ہی الگ ہے. لیکن ہم جب میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر صوبے کا ہیلتھ منسٹر دبے الفاظ میں، اور وفاق کا ہیلتھ منسٹر بھی وہی کہہ رہا ہے، وہی نمبرز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی اموات ہو جائیں گی، 1.5 لاکھ تک کیسز ہوں گے. تو یہ جب یہ کہتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تو ٹھیک ہے، پھر ایکشن تو ہمارا ایک ہی ہونا چاہیے سب کا. پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جیسے پارلیمنٹری میٹنگ میں بھی ایک ہم بیٹھے سب گڈ ول کے ساتھ، چیئرمین بلاول بھی آئے، میں نے ان سے بہت کہا، میں نے کہا پرائم منسٹر آ رہے ہیں، یو مسٹ کم، اور ہم سب کو ایک اپنی اپنی بات کر کے کوشش کر کے سب کو ایک پیج پہ لانے کی ہمیں ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے. انہی سے بالکل، اور شہباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹر بات کر کے چلے گئے، انہوں نے کسی کی سنی نہیں. اب یہ پارلیمانی سیاست کا ایک بہت ہی کلیدی حصہ ہوتا ہے کہ آپ شراکت داری کریٹ کریں، خاص طور سے جب آپ کے صوبے الگ الگ وہاں بیٹھے ہوئے اور الگ الگ ان کے تجربے ہیں. سندھ کا ظاہر تجربہ الگ ہے، اور یہ بھی ہماری ہیلتھ منسٹر نے اگلی دوسری پھر میٹنگ میں کہا، جہاں یہ لیڈران نہیں تھے، میں تھی اور پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز تھے، دونوں جوائنٹ، اس میں ہماری منسٹر نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ لوگ اپنی کارکردگیاں مت بتائیں، ہم سب کارکردگی میں مصروف ہیں، لیکن بات جو ہونے والی ہے کہ ہم سب، دس از 2 ہفتے پہلے، کہ ہم بیڈز ختم ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ جو ہم ماڈل دیکھ رہے ہیں اس ماڈل پہ چل رہا ہے. پریشانی کی بات یہ ہے جی. تو یہ میں کہوں گی کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس کو سیاست کے بھینٹ نہ چڑھائیں. یہ جانے پہلے بچیں گی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اب جو صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بیچ کرائسس جو ہے، ایک آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس کی تو میٹنگز ہم نے دیکھی نہیں ہے. نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو کیبنٹ کی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، اس کی میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ از ویری انہیپی ود دیٹ. پھر آپ کے سامنے ایک این سی او سی ایک اور ادارہ بن گیا ہے جس کو اسد عمر جو ہے وہ سٹیر کر رہے ہیں فی الحال، اور اس کے اندر ہم نے بعض اخبارات کے اندر رپورٹس دیکھی ہیں کہ آپ کے صوبے کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، کے پی کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلوچستان سے بھی آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، اینڈ اپیرنٹلی میٹنگز آر اسموتھ. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام فورمز کے ہونے کے باوجود سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کرونا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کوارڈینیشن کوئی نہیں ہے، آپس میں آپ بات نہیں کرتے ہیں. سو اس کو آگے چلانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ پرائم منسٹر کو سندھ کے چیف منسٹر سے ملنا ہوگا، سندھ کے چیف منسٹر کو حاضری دینے کی، کیا دیکھیے، کرنا ہوگا؟ ہم یہاں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت برا میسج ہوگا لوگوں کو کہ ہم اپنی انا اور سیاست ان کی جانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو کہتے ہیں کہ جس فورم میں بھی بات کرنی ہے، جس سے بھی بات کرنی ہے کریں، اور سی ایم بالکل خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کام چلانا ہے، اور لٹرلی کام چلانا ہے. تو اس صورتحال میں ہم نے بھی پوچھا کہ ان میٹنگز میں اسے سب سنتے ہیں، میں نے بھی دیکھا پارلیمانی میٹنگز میں سب آلموسٹ ایک جیسی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ اور لاوا پھٹتا ہے ٹی وی پہ ایک عجیب. یہ انہوں نے ابھی تک بیانیے کی جنگ رکھی ہوئی ہے، اس کو سیاسی بنایا ہوا ہے.
اس وقت آپ بیانیہ نہ رکھیں. آپ نے چوز کیا ہے مثلاً آپ ابہام میں ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اور لاک ڈاؤن بڑی سخت اور مشکل چیز ہے, اور ووٹس کھونے والی چیز ہے لٹرلی, اس سے ووٹ جاتے ہیں. لیکن آپ نے پھر بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, آپ نے رات کو سونا ہے اور آپ نے اپنے ڈیٹا دیکھنا ہے, اس کے مطابق آپ کے پاس بہت ہنگامی سچویشن ہونے والی, اور بھی ہو رہی ہے. کے پی سے رپورٹس دیکھیں, سندھ سے رپورٹس دیکھ لیں, وی ول رن آؤٹ. ہم لوگ تو راتوں کو ایگزاسٹڈ ہیں, سو نہیں پا رہے سوچ سوچ کے, دیکھ دیکھ کے, ایز دا مٹیریل کمز ان. اور کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں. ابھی ایک ڈاکٹر فرقان کا ہوا, ان کی آپ نے ریکارڈنگ سنی, ان کی نیس کا سنیں کہ وہ انہوں نے اللہ ان کو مغفرت دے, انہوں نے ریفیوز کیا جو جس ہسپتال میں ان کے لیے بیڈ انتظار کر رہا تھا. بہت سے لوگ سوشل سٹگما سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی پتہ پڑ جائے گا. کوئی اس میں کسی کی فالٹ نہیں ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ یو ٹیسٹ پازیٹیو اور آئی ڈو, ہمیں اس میں شفافیت برقرار رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے وی گیٹ تھرو اٹ. اس میں WHO کے ایک ویبینار میں تھی جو IPU نے, انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین نے کنڈکٹ کیا. انہوں نے ڈاکٹر جو ان کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلی چیز نیشنل یونٹی ہے, کیونکہ اس طرح کی لاک ڈاؤن امپوز کرنے, لوگوں کی جانیں بچانے, اس کے لیے یہ بیانیہ بہت سینٹرل ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات سمجھ نہیں ہو رہی, کہہ رہے ہیں کبھی اشرافیہ, کبھی آپ ہمیں پھر کرنے دیں, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, وہ بھی نہیں, ہمیں الجھایا ہوا ہے. یہ بالکل ابھی بھی میں کہوں گی یہ ریسیٹ کریں, نارمل پہ آئیں. اگر آپ نہیں فالو کرنا چاہتے, شاید آپ صحیح ہیں, ہم غلط ہیں بھائی. ہمیں آج بھی ڈاکٹرز کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, اب تو وہ میٹروپولیٹن پیجز پہ آتی ہے کراچی. کل ڈاکٹرز نے کہا, کہنے کہ دیکھیے ہمارے پاس بھی اکوپمنٹ ختم ہو جائے گا, یہ 3 صوبے سن لیں بات. ہم صرف ان کی بات سن رہے ہیں, یہ کوئی ہماری منطق نہیں ہے طلعت صاحب, ساری دنیا یہ کر رہی ہے. تو ہم لوگوں پر we don't want to experiment on people's lives. بالکل ٹھیک. نیشنل یونٹی جو ہے, دس از دی نیڈ آف دی آور, اور اس پینڈیمک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب تک آپ نے کوآرڈینیشن نہیں کی تو وائرس ول ہیو اے فری ہینڈ. بالکل آخر میں چلتے چلتے 18ویں ترمیم پر بلال بھٹو صاحب کا میں نے بیان سنا, آپ کے بھی میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں. کوئکلی ابھی تک 18ویں ترمیم کے اوپر آپ کا سٹینڈ کیا ہے کہ نمبر 1 بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, نمبر 2 کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, نمبر 3 جوری از آؤٹ, دیکھیں گے جب حالات بنے تو پھر اس کو دیکھیں گے. واٹ از یور سٹینڈ؟ طلعت صاحب, ہم فرعون نہیں ہیں, نہ کوئی عامر ہے, نہ ایسی پارٹی ہیں جس نے کبھی عامریت کی بات کی. میرا یا آپ کا کہنا کوئی کچھ ٹچ نہیں کر سکتا. وہ تو چاہیں گے تو ہم یہ کہیں, کیونکہ ہم نے 1 سال گزارا, کوئی 90 سے زیادہ میٹنگ ہوئی, اور اس طرح کا مشاورتی عمل ملتا نہیں ہے, اس کی سپیس نہیں ہے اب آج کل کے پاکستان میں. اس زمانے میں پورا سال اس پہ گزارا, اور یہ ایک بہت بنیادی نیا لٹرلی عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کے لیے. یہ ایک پیسفل میری سمجھ میں انقلاب ہے. لیکن آپ نے بات کرنی ہے مجھ سے, میں آپ کو کبھی کم از کم پیپلز پارٹی, اور میں دوسروں کا بھی کہوں گی, دروازے ہم سب کے سیاست میں, جمہوریت چیمبر سب کے کھلے ہوتے ہیں, فون کھلے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی آپ نے بات کرنی ہو, ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے بات کرتے ہیں, بیکاز اگر ہم بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ذہن اور دروازے دونوں بند ہیں, اور ایسا جمہوری کلچر میں نہیں ہوتا. جی میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, نہ میں خدا ہوں, نہ آپ ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو ایڈوائز کر کے آگے بڑھنا ہے. لیکن یہ اس وقت کون سا مسئلہ ہے ریز کرنے کا, جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکلی ڈویسو ایشو ہے, اس سے تقسیم کا اور خلیج کا ایک اور عنصر آتا ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے, کسی اور وقت ہم یہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تو پارلیمنٹ کی سٹنگ مشکل سے نہیں ہوئی ہے, ورچولی پہ جھگڑا ہے, کریں نہ کریں. یہ سارے مسائل ابھی سامنے دیکھنے کے ہیں. بجٹ آ رہا ہے, اس میں پرائیورٹیز دیکھیں, آگے آپ کس طرح لے جاتے ہیں. کوئی پبلک کانورسیشن نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی جو لائف سپورٹ پہ ہوگی, جو وینٹیلیٹر پہ چڑھی گئی ہے, اس کو ہم کیسے نکالیں گے, بجائے اس کے کہ ہم لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن میں روز پڑے رہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. اگر آپ کو سندھ کی پالیسیز غلط لگ رہی ہیں, بھائی ہمیں کرنے دیں. That is all I'm saying. I will leave it there. شہری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. Thank you very much for your time. Thank you.